لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایسے تمام دینی پروگراموں میں ایک حصہ قرارداد پر مشتمل ہوتا ہے۔ در حقیقت وہ قرارداد اس پورے پروگرام کا عنوان اور خلاصہ ہوتی ہیں۔ چند ایک قراردادیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا حافظ محمد اکرم طوفانی دامت برکاتہم العالیہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ توجہ فرمائیے، اب تک ہمارے کئی علماء و مشائخ کو نہایت بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، جن میں حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع، حضرت مولانا محمد عبداللہ، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مولانا انیس الرحمن درخواستی، مولانا عنایت اللہ، مفتی محمد اقبال، مفتی نظام الدین شامزئی، مفتی محمد جمیل خان، مولانا نذیر احمد تونسوی، مفتی عتیق الرحمن، اور اب ہمارے علماء دیوبند کے سرخیل حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری، ان کے صاحبزادے حافظ محمد حذیفہ، حضرت مولانا فخر الزمان، حاجی عبد الرحمن اور مولانا عبد الغفور ندیم اور ان کے صاحبزادے کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے۔ مشرق دیوبند کے عظیم سپوتوں، مشائخ اور علماء کرام کو چن چن کر بے دردی سے تسلسل کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ حکومت کے سرکردہ افراد کی بار بار یقین دہانیوں کے باوجود ابھی تک کسی کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، جبکہ کسی اور پر محض حملہ ہوتا ہے تو اس کے حملہ آور چند گھنٹوں اور دنوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہم کب تک اپنے اکابرین کے خون میں لت پت لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور کب تک اپنے لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے رہیں گے؟ اب ہمارے طبقہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے ان کے پیچھے خفیہ سازش کو بے نقاب کیا جائے، ورنہ ہم اپنے دین دار طبقہ کو پرامن رہنے کی تلقین نہیں کر سکیں گے۔ تعزیتی اجلاس کے موقع پر منظور ہونے والی قراردادیں: حضرت مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بیٹے حافظ محمد حذیفہ، مولانا فخر الزمان اور حاجی عبد الرحمن، حضرت مولانا عبد الغفور ندیم اور ان کے صاحبزادے کی شہادت پر اہل علم سے امت مسلمہ کو محروم کرنے کی گہری سازش اور شرافت و نجابت کا قتل ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ اس اہم سانحہ پر روایتی سستی چھوڑ کر فوری طور پر اس سازش کو بے نقاب کرے۔ یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل کمیٹی سے شہدائے ختم نبوت کے المناک سانحے کی انکوائری کروائی جائے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس عظیم سانحہ پر ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود حکومت کی مکمل خاموشی پر یہ اجتماع تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ارباب اقتدار سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ علماء کرام کے سفاک قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اخباری بیانات کے ذریعے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری کے قاتلوں کے شواہد نہیں ملے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایف آئی آر میں نامزد ملزموں کی پشت پناہی اور ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ نامزد ملزم زید زمان المعروف زید حامد کو عدالت کے کٹہرے میں لا کر حق و انصاف کا عملی ثبوت پیش کرے۔ ملک عزیز پاکستان جن نازک حالات سے گزر رہا ہے، اس کے پیش نظر یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت یوسف کذاب کے چیلے زید زمان المعروف زید حامد کو گرفتار کیا جائے، جو ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور سرکاری تعلیمی اداروں کے ماحول کو مقدر کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس کے پروگراموں کو فی الفور بند کیا جائے
اور امت مسلمہ کے ایمانوں کی حفاظت کی جائے۔ 1953 کے آئین کو اصلی شکل میں بحال کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ 1973 کے دستور میں 8ویں ترمیم، قرارداد مقاصد، امتناع قادیانیت آرڈیننس میں ترامیم کے نام پر انہیں ختم کرنے کی ناپاک جسارت نہ کی جائے۔ پاکستان کی اسلامی شناخت بالخصوص قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی دستوری ترامیم اور توہین رسالت سے متعلق قوانین کی منسوخی کے لیے قادیانی لابی اور سیکولر طبقہ مسلسل مہم چلا رہا ہے۔ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس قادیانی لابی اور سیکولر طبقے کو فوری طور پر لگام دی جائے۔ یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے ممالک سے سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں، ان ممالک کے سفیروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر انہیں ملک بدر کیا جائے، اور حکومت پاکستان ان تمام ممالک سے اپنے سفیروں کو فوری طور پر واپس بلائے۔ کیا یہ تمام قراردادیں آپ حضرات کو منظور ہیں؟ نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، اسلام، نعرہ تکبیر! مولانا طوفانی۔ www.shahideislam.com نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں سارے حضرات۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم نے ہر دور میں صدیق اکبر سے لے کر اب تک، ہم نے ہر دور میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے وقت کے ظالم فرعونوں سے بغاوت کی ہے، وقت کے ظالم فرعونوں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلے سارے کھانے پینے کے اور ٹیڈ بدانے کے، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔
میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور مشائخ اعظام اور قابل قدر طالب علم حضرات، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. میں بطور پالیسی کے جو ہماری جماعت کی پالیسی ہے اس حوالے سے چند چیزیں عرض کروں گا جس سے آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے اکابر جو اسوہ ہمیں دے کر کے گئے ہیں ہم نے اس کو کسی زمانے میں بھی نظر انداز نہیں کیا، اور انشاءاللہ جب تک یہ زمین رہے گی اور اس پر مسلمان کا وجود رہے گا، اللہ کی قسم وہ اس وقت تک محمد مصطفیٰ کی عزت پر جان قربان کرنے والے ہزاروں مسلمان چاروں طرف آپ کو نظر آئیں گے. جماعت کی پالیسی کہ ہم غیر سیاسی ہماری جماعت ہے، ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے نہ کبھی کوئی رنجش رہی ہے، نہ کبھی کسی سیاسی پارٹی پہ ہم نے کبھی تنقید کی، نہ کبھی کسی سیاسی پارٹی کی مخالفت کی. ہم جب بھی میدان میں آئے، ہم نے جب بھی بات کی اور جب بھی کریں گے، اس وقت دنیا کا کوئی انسان بھی مد مقابل ہو محمد الرسول اللہ کی عزت اور ناموس کے حوالے سے میدان میں آتے ہیں. کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں بیان کر سکتے کہ ہم نے انسانوں کی جانوں کو جناب علی کسی سیاسی نظریے کے طور پر یا کسی اور عظمت رسالت سے ہٹ کر ان کو استعمال کیا ہو. جب بھی ہمارے سٹیج پر قربانی دی گئی، آپ حضرات کو میں گزارش کروں گا یاد رکھیں 1956 میں میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی جیلم کے اندر ایک تقریر تھی، جس تقریر میں 2500 رضاکار سرخ کپڑوں کے ساتھ سرخ قمیضوں میں ملبوس اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور خنجر اس تقریر میں موجود تھے. شاہ صاحب کی تقریر، ان کے قرآن پڑھنے کا لہجہ آپ حضرات نے سینکڑوں دفعہ علماء سے سنا ہوگا کہ امرتسر میں، جلندھر میں جب شاہ جی تقریر کیا کرتے تھے تو سر پر کڑے رکھے ہوئے سکھڑیاں جب گزرتی تھی ان کے کانوں میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قرات قرآن کی آواز پڑتی تھی تو وہ وہاں کھڑی ہو کر کہ چلو تھوڑی دیر سننے کے بعد کڑا گھر میں لے جاؤں گی، خامد جو کوٹھے پہ پڑا ہے پانی پینے کے لیے کڑا لے جاؤں گی. اللہ کی قسم ساری رات کراڑی وہاں کھڑے ہو کر کے قرآن سن کر مدہوش ہو جاتی تھی. جب تقریر ختم ہو جاتا تھی وہاں سے چلا کرتی تھی. شاہ کے قرآن میں اللہ پاک نے اتنا اثر رکھا ہوا تھا. یہ پاکستان بن چکا تھا، شاہ صاحب نے تقریر کی اور ہم موجود تھے. آپ یقین کریں شاہ صاحب کی تقریر کا اس قدر اثر ہوا کہ ہزاروں جیلم کے رہنے والے باشندے شاہ جی کی زبان پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوئے کہ اب ہم جہاں حکم کریں گے آپ کے ایک حکم اور اشارے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. اب وہاں انگریزوں نے ایک حربہ استعمال کیا. نقلی انگریز جانتے ہیں نا؟ نقلی انگریزوں نے ایک حربہ استعمال کیا کہ شاہ صاحب کی تقریر تو کامیاب ہوئی، جیلم سارا شاہ صاحب کی ایک آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. تو سید حبیب اللہ شاہ ایک آدمی کو تیار کیا جو وہاں کا مشہور آدمی تھا. اس نے سپیکر پہ اعلان کیا خدا کی قسم کہ یہ اس شاہ کی زبان پہ اعتبار نہ کرو، یہ کراڑی کا بیٹا ہے. اب ظاہر بات ہے اراری اور تلواریں ان کے ہاتھ میں اور سرخ کرتے، یہ اراری جو رہ چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ ارار کے اندر کیا جذبات ہوتے تھے.
جب وہ تلواریں نکال کر شاہ صاحب نے فرمایا جو حلالی کا بیٹا ہے وہ میری طرف آئے، جو حرامی ہوئے گا وہ وہاں جائے گا. یہ تمہیں چھیڑ کر کے تمہارے سارے پروگرام کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. تم برداشت کرو گے تو تمہاری تاریخ آگے بڑھے گی. حضرات گرامی، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، اللہ کی قسم سینکڑوں نوجوان ہماری آواز پر لبیک کہنے کے لیے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور ایجنسیوں والے اگر یہاں موجود ہیں وہ نوٹ کر لیں، اگر یہ میٹرک فیل نہیں ہے، اکثر ایجنسیوں والے میٹرک فیل ہوتے ہیں، ہم کہتے کچھ ہیں، یہ آگے کچھ لکھتے ہیں. دیانتداری سے یہ اگر موجود ہیں تو یہ نوٹ کر لیں کہ مرنا اور مرانا یہ ہمارے لیے کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں رہا ہے. ہمارے ایک بزرگ رہنما فرمایا کرتے تھے کہ ہماری قیامت تک کی قربانیاں، قیامت تک اگر ہم قربانیاں دیتے رہے تو اللہ کی قسم جنگ یمامہ میں ایک صحابی رسول جو محمد کی عظمت کے لیے کٹا، ہماری سینکڑوں قربانیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحابی رسول، آپ کو پتا ہے اس جنگ یمامہ میں جو صرف قادیانیت کے بات پر لڑی گئی، ایک جھوٹے رسول کے مقابلے میں لڑی گئی، اور اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 500 قاری قرآن تھے، اور بدری صحابہ کون جن کے متعلق آپ علماء ہیں، بخاری میں موجود ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کی زبان اقدس سے اعلان نکلتا ہے کہ اطلع اللہ علی آل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. یہ صحابہ کو کہا گیا، یہ بخاری میں ہے کہ میں اللہ نے اپنی قدرت کی چاٹی ڈالی. صحابہ جب بندے جنگ بدر سے واپس آ رہے تھے تو اللہ نے قدرت کی چاٹی ڈالی اور فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، جو مرضی ہے کر لو، قیامت تک کرتے رہو، میں نے تمہیں بخشش کا پروانہ دے دیا. www.shahideislam.com. یہ صحابہ کی یہ مقدس جماعت اس جنگ یمامہ میں، اس قادیانی کے مقابلے میں، اس مرزائی کے مقابلے میں، اس جھوٹے نبی کے مقابلے میں شہید ہوئے. وہ ان کی 70 تعداد تھی، 70 صحابہ. اور آپ یقین کریں، آپ علماء ہیں، میں آپ کو خواہ داغ نہیں لگا سکتا. میری بات غلط ہو، آپ کو حق حاصل ہے، مجھے ٹوک دیں تاکہ میری اس کے اندر اصلاح ہو جائے، تاکہ آئندہ میں اس بات کو نہ کروں. میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جتنے مرضی ہیں ہمیں شہید کر لیں، روزانہ 10 کریں، روزانہ 12 کریں، جیسا کہ قاضی صاحب نے قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سنایا. میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، یہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے. میں امن کمیٹی کا ممبر ہوں سرگودے میں، تو وہاں ہمارا ایک جنرل سیکرٹری جماعت کا رضوان کو پولیس پکڑ کے لے گئی. سلطان شہزاد انویسٹیگیشن کا ایس پی تھا، اس کے پاس کیس تھا. میں چلا گیا، میں نے کہا سر اس کو آپ نے کس لیے پکڑا؟ مولانا ہزاروی فرمایا کرتے تھے یہ ہوتے تو ہیں کھوتے کے سر، لیکن ان کو سر کیا کرو نا تو بڑے پھولتے ہیں. ہاں یہ پھر بڑے پھولتے ہیں. میں نے کہا سر، ہاں طوفان کیا؟ میں نے کہا سر دیکھو آپ نے ہمارا آدمی پکڑا بلا وجہ، اس نے کون سا جرم کیا، اس کا کیا قصور ہے؟ تو مجھے کہنے لگا خدا کی قسم کہ دیکھو یار یہ بوڑھا، اس کی داڑھی کو دیکھو، میں اب اس کے ساتھ کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ میں نے کہا سر یو کین ڈو ود می ایز یو وانٹ. اچھا یہ انگلش میں جانتا نہیں ہوں. یہ اتنے شیطانوں کی نسل ہیں، جب آپ ان کی میٹنگ میں بیٹھیں گے یہی حال انہوں نے اللہ کی قسم مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ کیا. یہ حال کیا. جب ان کی میٹنگ میں بیٹھیں گے
تو انگلش میں فٹ فٹ کر لیا کریں گے اور آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہ کیا بھونک رہے ہیں، بالکل نہیں پتہ، یہ فٹ فٹ کر لیں گے اور تم کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا. ہاں وہ ایسا. اب میں نے نا 10-12 سال لندن جاتا رہا، وہاں نوجوانوں سے میرا رابطہ تھا. کم یار sit with me only 2 minutes, I want with you 2 minutes, I talk with you 2 minutes. ایسے کرتے کرتے مجھے کچھ نہ کچھ انگلش آ گئی، یہ الہامی طور پہ، اور الہامی طور پہ بولنے لگا. آپ یقین کریں جب میں بولنے لگا تو کچھ ایسے مسئلے جب آتے تھے تو یہ ڈی سی او اور کمشنر اور ایس پی او ڈی پی او یہ انگلش میں بات کر کے ہمیں ٹکا دیتے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کی. اب میں نے نا 2-4 دفعہ ایسی جب بات ہوئی تو میں نے 2-4 جملے کہہ دیے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار us, we cannot do. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے. 2-4 دفعہ میں نے ایسے کہا نا تو وہ بدھو سمجھ کے یہ انگلش جانتا ہے. اب وہ میرے سامنے انگلش نہیں بولتے. دیکھو یہ اللہ کی کتنی نصرت اور فتح ہے، اللہ کی قسم. آپ یقین کریں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا سر ہیں تو کھوتے کے سر یہ کیا، یہ آپ نے ہمارے آدمی کو بے گناہ پکڑ لیا. کیا استغفر اللہ، یہ بوڑھے کو دیکھو، اس کو میں کیا کروں؟ کہ میں مجھے کہ کتنی عمر ہے؟ میں نے کہا 76 سال. اچھا اب میں آپ کے ساتھ کیا کروں؟ میں آپ کو گرفتار بھی نہیں کر سکتا. میں نے کہا سر بات تو کریں نا، سر وہی سر بات تو کریں نا. کہنے بات یہ ہے کہ آپ دیکھو کتنا پڑھا لکھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا، 3 پھول لگے ہوئے ہیں، آگے بھی پھول پیچھے بھی پھول، اور کہتا ہے دیکھو یہ بوڑھا، یہ پاگل مجھے کہتا. اب اس کو میں کیا کہوں؟ اور میں نے کہا سر بات تو کریں، وہی سر بات تو کریں. کہنے لگے تم مشکوک آدمی کے پیچھے آئے ہو. مشکوک کیا کہا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لفظ پہ غور کریں، فکر کریں. یہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اجال الناس ہوتے ہیں، اللہ کی قسم. کہتا تم پڑھے لکھے اور تم مشکوک آدمی کے پیچھے. میں نے کہا سر اپنا ورڈ اپنا لفظ سوچے، آپ نے کیا کہا؟ کہ مشکوک. میں نے کہا مجرم تو نہیں ہے نا، مشکوک ہے نا، مجرم تو نہیں ہے نا. میں نے کہا مجرم ثابت کریں، ریوالور مجھے دیں، آپ کے سامنے گولی ماروں گا. جب تک مشکوک رکھیں گے میں آتا رہوں گا، جب تک اس کو مشکوک رکھیں گے میں آتا رہوں گا. اور جب آپ اس کو مجرم قرار دیں کہ یہ ملک کا دشمن ہے، ملک دشمن کاروائیاں کرتا ہے، پھر ریوالور آپ کا ہوگا، ماروں گا میں، گولی میں چلاؤں گا. لیکن جب تک مشکوک ہے میں آؤں گا. اب وہاں ایک مکتب فکر کا ڈی ایس پی بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا آپ کون ہیں؟ دیوبندی ہیں بریلوی؟ میں نے کہا جی دیوبندی ہوں الحمدللہ. اب مجھے کہتا ہے کہ الحمدللہ دیوبندی تو میں بھی ہوں، لیکن مجھے دیوبندی کہنے سے شرم آتی ہے. میں نے کہا شار فار واٹ، کس لیے شرم کیوں آتی ہے؟ کیوں؟ کہنے لگا دیکھو افغانستان میں قربانیاں دینے والے دیوبندی، عظمت صحابہ کے لیے قربانیاں دینے والے دیوبندی، حدود آڈیننس کے لیے قربانیاں دینے والے دیوبندی، ختم نبوت کے لیے قربانیاں دینے والے دیوبندی، جہاد کے لیے قربانیاں، یہ ہر جگہ میں قربانیاں دینے والے دیوبندی. تو لہذا مجھے، تو میں نے کہا سر بات تو سنے نا. اچھا وہ آدمی بڑا ہنسا جو بیٹھا ہوا تھا، وہ بہت ہنسا. اب میں نے کہا تیرا ہنسا میں 2 منٹوں میں ٹھڈا کرتا ہوں، گھبرا نہیں. ہنسا. کیا مولوی کیا جواب دیکھا؟ میں نے کہا سر بات سنیں، ہر جگہ قربانی آپ کہتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے، آپ مجھے نہیں تو انہی سے پوچھ لیں کہ قربانی ہمیشہ حلالی جانور کی ہوتی ہے، حرامی جانور کی نہیں ہوتی. www.shahideislam.com قربانی ہمیشہ حلالی جانور کی ہوتی ہے. قربان ہمیشہ حلالی کے بیٹے ہوا کرتے ہیں. قربان ہمیشہ محمد عربی کے دیوانے ہوا کرتے ہیں، منافق نہیں ہوئے کبھی. قرآن نے منافقوں کے متعلق جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیسے میدان سے بھاگتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو آج ایک نظریہ، ہم خدا کی قسم جس طرح پہلے ہمارے حضرات کے تعزیت ان کی تعزیت تو ہو چکی ہے، وہ تو اللہ کے ہاں اپنا مقام حاصل کر چکے ہیں. شہید سے بڑھ کر اس دور میں خدا کی قسم
اللہ کے ہاں اور کوئی تخمہ ہی نہیں ہے کہ جو دے دیا جائے، کوئی تخمہ نہیں ہے۔ شہادت سے بڑھ کر کے آپ علماء بیٹھے ہیں، تردید کریں۔ اور پھر کس مسئلے پہ؟ محمد کی ذات پر۔ یہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ابھی میں دلائل دوں گا آپ کو، کہ مولانا شہید کا جسم اطہر، اس کی قربانی صرف اور صرف محمد کریم کی ذات اقدس کے لیے ہے، اور یہ دنیا میں سب سے بڑی قربانی ہوا کرتی ہے حضور کی ذات کے لیے جو دی جائے۔ آپ علماء ہیں، علماء کا طبقہ ہے، میری بات غلط ہو، میں اس کو اگر ثابت نہ کر سکوں تو میں مجرم۔ مولانا علامہ محب الطبری، اس کی ایک کتاب انہوں نے لکھی ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، اس کے صفحہ 79 باب ذکر الغار فضائل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں لکھتے ہیں، علامہ محب الطبری ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ صفحہ 79 باب ذکر الغار، فرماتے ہیں عمر فاروق نے، آپ حضرات اہل علم ہیں، علماء ہیں، لکھا انہوں نے ہے، بیان میں کر رہا ہوں، ریزلٹ میں نکالتا ہوں، میرا ریزلٹ غلط ہو آپ اٹھیں مجھے بتائیں کہ طوفانی یہاں بھی تو نے ریزلٹ غلط نکالا تو رب کعبہ کی قسم زندگی بھر میں اس ریزلٹ کے ساتھ کبھی اس کو بیان نہیں کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ، اور فرماتے ہیں اے صدیق اکبر میرے ساتھ ایک سودا کر لو، سودا۔ تو ابو بکر سمجھے کہ شاید یار کوئی بکری کا سودا ہوئے گا، پتہ نہیں کوئی بھینس کا ہوئے گا، پتہ نہیں کوئی گائے کا ہوئے گا، کوئی سودا ایسا ہوئے گا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی کون سا سودا کہ آپ کر لیں گے۔ اب وہ بھی صدیق تھا، وہ معمولی شخصیت تو تھے نہیں، پر میں پہلے بھائی بیان کرو، یہ سودے دیکھ کر کے ہوا کرتے ہیں، بن دیکھے کبھی ہم نے نہیں کیا۔ کون سا سودا؟ فرمایا، کون فرمانے لگے؟ عمر۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے خدا کی قسم کہ جب دار ارقم میں سید عمر فاروق ایمان لائے تو اس وقت جبرائیل آسمان سے نیچے آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ مبارک۔ فرمایا کس کی؟ فرمایا عمر ایمان لے آئے۔ فرمایا کیسے پتا؟ فرمایا اللہ کی قسم جبرائیل کہتا ہے فرشتے آسمان پہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے کہ مبارک عمر مسلمان ہو گیا، مبارک عمر مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا فوراً جاؤں کملی والے کی خدمت میں ان کو جا کے مبارک دوں کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ یہ وہی عمر ہیں، وہی عمر جن کے متعلق مفسرین نے بالاتفاق یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک میں 22 مقامات ایسے ہیں کہ زمین پر فرش پر سیدنا عمر فاروق نے ایک بات کہی، ایک بات صحابہ نے کہی یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، عمر نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے۔ 22 مقام ایسے ہیں، فرش سے آواز آئی محمد عربی ایسا کر ڈالو جیسے عمر کہتے ہیں۔ عمر کوئی معمولی آدمی ہے؟ میں اللہ کی قسم کیا کہنا صحابہ کا، جاتے جاتے بتلا دوں کہ کنا حقیقت محمدی صحابہ نے سمجھی تھی، صحیح حقیقت حضور کی صحیح حقیقت کہ واٹ از دا حضور، حضور ہے کیا، اللہ کی قسم یہ صحابہ نے سمجھا تھا۔ اور یہ عمر کا یہ جو بیان اب میں پیش کر رہا ہوں یہ اس پہ دلیل ہے۔ عمر کہتے ہیں، اور ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، پہلے تو ایک خوشخبری آپ طلباء کو دیتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے طالب علموں، دین پڑھنے والوں، یاد رکھو جب تم فارغ ہو کر واپس جاؤ گے تمہارے سامنے بڑی بڑی پجاروں والے آئیں گے، بڑی بڑی مارکیٹوں والے آئیں گے، بڑے سیٹھ آئیں گے، بڑے جرنیل آئیں گے، بڑے کرنل آئیں گے،
پہلی بات تو میری یاد رکھو کہ میرے آقا نے دنیا میں تم کو خوشخبری دے دی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یہ کہیں نہیں فرمایا کہ تم میں بہتر خیرکم منکم جرنیلن او وزیرن او صدرن او زرداریان او بے نظیریان او نواز شریفیان او شہبازن او الطافن. کہیں نہیں کہا اللہ کی قسم. کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی اینی ون دنیا دار کے متعلق میری آقا کی زبان سے کسی عہدے دار کے متعلق، کسی جرنیل کے متعلق، جھوٹ بولنے والوں کے متعلق سب سے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں صحیح کہتا ہوں کہ تم جب اپنی چارپائی سے اٹھ کر بیت الخلاء میں پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو تو میں رسول خان، سادے بڑے تھے، اب ایک واقعہ آ گیا لیکن چھوڑ کے آگے چلتا ہوں. میں رسول خان تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ جب تم اپنی چارپائی سے اٹھ کر بیت الخلاء پیشاب کے لیے جاتے ہیں تو میں رسول خان تم دینی طالب علموں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں بیت الخلاء کا، اور اللہ تمہارے قدموں کو نیچے نہیں. اس لیے تم یہ ان کی کاروں کو دیکھ کر کے، ان کی جرنیلیوں کو دیکھ کر کے، ان کی وزارتوں کو دیکھ کر کے، ان کی ٹر پھر کو دیکھ کر کے گھبرایا نہ کرو. یہ بالکل تاریخ انسانیت کی بیکار شخصیت ہے. اللہ کی قسم آپ حضرات اپنی پالیسی کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ ہماری ایک پالیسی ہے، ہم مارنا جانتے ہیں. خدا کی قسم سی آئی ڈی والے بیٹھے ہوئے ہیں، حلالی کے بچے بنے، ڈی پی او کو فون کریں، سرگودے والے کو فون کریں وہاں اور اس سے پوچھیں کہ ہمارے ہاں کس قدر نوجوان حرکت میں ہیں اور کس قدر قادیانی وہاں ہیں. ہمیں اکابر نے تعلیم نہیں دی، ہم کیا کریں؟ ہم اکابر کی مان کر کے چلتے ہیں. اکابر آج اعلان کریں کہ کل کسی، دیکھو اب وہ وقت نہیں ہے. اب قاضی صاحب کہہ رہے تھے رات کو اس دن جناب علی وہ سکھر کے جلسے میں بھی اس قسم کی قرارداد آ رہی تھی اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا. اور 26 رمضان کو جب بیان آیا تھا میاں الطاف صاحب کا، اس وقت ہم نے سرگودے میں جلوس نکالا. سرگودے کے اندر قادیانی ڈائریکٹر بھی ہیں، قادیانی ڈی آئی جی بھی ہیں ریٹائر ہیں، قادیانی جرنیل بھی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر جرنیل ریٹائر ہو کر سرگودے شہر کے ہر جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ملکہ الزبیث کی گود میں بیٹھ کر ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ میں ان کے لیے مساجد بناؤں گا، میں ان کو تبلیغ کی اجازت دوں گا. اور میں نے کہا میاں مٹھو آپ تو تب دیں گے تو دیں گے نا، جب حکومت آئے گی تو تب دیں گے نا، کہ پہلے دیں گے؟ حکومت آئے گی پھر دیں گے. اب تم تو اس وقت دیکھو نا جب حکومت. میں اب دیتا ہوں قادیانی اعلان کریں کہ ہم صبح فلان جگہ تبلیغ کرتے ہیں، کریں. خدا کی قسم میں اجازت دیتا ہوں، کریں، اعلان کریں صحیح کہ ہم صبح فلان جگہ، پھر دیکھتے ہیں ہم. ہاں ہاں جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم خدا کی قسم ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم اکابر کے اشاروں کو دیکھ کر کے چلتے ہیں. بہرحال بات لمبی نکل گئی. جو بات اب آپ کے سامنے کرنی ہے، آپ سے جو فائدہ اٹھانا ہے، آپ حضرات سے آج کی اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا ہر اخبار میں موٹی سرخی کے ساتھ ایک خبر لگی ہوئی ہے کہ شہباز شریف کے منہ سے اچانک چند کلمات نکل گئے. پڑھیں پڑھیں پڑھیں. اچانک بائی دا وے جانتے ہیں بائی دا وے. اب اسمبلی میں بھی بات ہوئی کہ اس نے طالبان کا نام لے لیا. اب بات سمجھو
سلیمان تاثیر، اس کی تاثیر پھوٹ گئی، اس نے بھی اعتراض کر دیا۔ اب اور بہت سارے نام ہیں، میں وقت ان کا نام لے کے نہ زبان پلید کرتا ہوں نہ وقت ضائع کرتا ہوں۔ بات سنیں جو آپ سے بات کر لی ہے اور آپ نے ذہن میں رکھ دی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنے دلوں میں ہمیں ہمارے مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یار کم از کم تم محمد عربی کا نام لیوا اپنے دلوں میں اس قدر تم محبت پیدا کرو جو خیبر سے آئے ہوئے ایک دراز گوشت جانتے ہیں دراز گوشت؟ خدا کی قسم دیکھو ہمارے بزرگوں کی، ہزارے بزرگوں کے ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھو کہ خیبر سے جب مال غنیمت آیا تو علامہ حیوان الکبریٰ میں انہوں نے صفحہ 91 پر اور شواہد نبوت میں عبد الرحمان جامی نے 170 پر ایک واقعہ لکھا اور مولانا فرمایا کرتے تھے کہ چلو کم از کم اپنے دلوں میں حضور کے ساتھ یار اتنی محبت تو پیدا کرو جتنی ایک دراز، اتنی غیرت تو پیدا کرو جتنی ایک دراز گوشت لمبے کانے والوں گدھے کے دل میں تھی۔ گدھا، دراز گوشت کسے کہتے ہیں؟ گدھے کو کسے کہتے ہیں؟ اب میں آپ پھر دوبارہ نام نہیں لوں گا کیونکہ اب اس کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو چکی ہے۔ جس گدھے کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو جائے اسے گدھا نہ کہو، خدا کی قسم اکابر کہتے ہیں اسے دراز گوشت کہو، اسے لمبے حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور کی عادت تھی، حضور کے سواری کے 3 طریقے تھے۔ جب آپ لمبے سفر پہ جایا کرتے تھے تو میرے بزرگوں اور میرے عزیز اور قدر طالب علموں اونٹ پہ جایا کرتے تھے، اور جہاں جلدی پہنچنا ہوتا تھا وہاں گھوڑے پہ جایا کرتے تھے، اور جب محلے میں ابو بکر کے گھر عمر ادھر ادھر جایا کرتے تھے محلے کے اس مہینے مدینے کے اس سائڈ تو پھر وہ دراز گوشت پہ جایا کرتے تھے۔ اب جب جنگ بدر تھے لوگوں کے حصے میں تلوار آئی، کسی کے حصے میں اونٹ آیا، کسی کے حصے میں گندم آئی، کسی کے حصے میں جو آیا، من قتل قتیلا فلہ صلبہ، جو کچھ جس کے حصے میں آیا وہ آیا، لیکن میرے آقا کے اور آپ کے آقا کے حصے میں دراز گوشت آیا۔ حضور نے اس پہ سواری کی، اللہ کی قسم، اور جاتے جاتے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ تو دراز گوشت کہنے لگا اگر میں کتابوں سے ثابت نہ کر دوں اور پھر زبان بھی ہے کہ جو بول رہا ہے اس کی زبان ہے، خدا کی قسم حضور کے ساتھ تو تاریخ انسانیت میں ایسی بھی 2 چیزیں ہیں، پتھر اور لکڑ، جنہوں نے کسی نبی کے ساتھ بھی بات نہیں کی انہوں نے بھی محمد عربی کے ساتھ بات کی ہے۔ وہ کھجور کا تنا بخاری ہے، اور پتھر حضور فرماتے ہیں میں اب بھی ان کو جانتا ہوں، جب میں ان گلیوں سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے، میں اب بھی ان کو میں جانتا ہوں۔ حضور نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ وہ دراز گوشت کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام یزید ابن شہاب۔ فرمایا آج کے بعد تیرا نام یافور رکھا جاتا ہے، یافور۔ فرمایا تیرے مالک کا نام؟ فرمایا اس کا نام مرحب۔ اور یا رسول اللہ وہ ایک یہودی تھا، اور وہ خدا کی قسم دراز گوشت کہنے لگا یا رسول اللہ وہ ایک یہودی تھا، اور جب وہ مجھ پہ سوار ہوتا تھا اور جب اس کو میں سوار کر کے لے جا رہا ہوتا تھا تو جب کبھی کسی مجلس میں کسی آدمی کی زبان سے آپ کا نام مبارک نکلتا تھا تو وہ چیب جبی ہوتا تھا اور بکواس کرتا تھا، آپ کا نام ادب سے نہیں لیتا تھا، وہ بکواس، تو میں جان بوجھ کے بدک جاتا تھا اور اسے گرا دیتا تھا۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں جان بوجھ کے بدک جاتا تھا۔ یہ اوباما 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 اوباما، قرآن کہتا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا یہود اور نصاروں کو دوست نہ بنانا۔ اب ہم کیا کہیں؟
ہم تو دہشت گرد ہیں، ہم تو انتہا پسند ہیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ جب جتنا بنا لیں گے تو اب جتنا دینی اداروں کو دہشت گرد کہتے ہیں، جتنا دینی اداروں کو انتہا پسند کہتے ہیں، خدا کی قسم اداروں کے کمرے تنگ ہو چکے ہیں، طلباء کو سونے کے لیے کمرے نہیں. لوگوں نے ایسا روک کر دیا اور یہ ہماری نہیں مانتے تو میں کہا کرتا ہوں اپنے ابا جان پیارے ڈاک چور اقبال کی تو مان لو. ہو از یور ابا، وہ تو تمہارا محسن تھا، ہم بھی محسن مانتے ہیں، اس کی تو مان لو. وہ کہتا ہے اسلام کی فطرت میں، اسلام کی قدرت نے لچک دی ہے، اتنا یہ ابھرے گا جتنا کہ چلو ہماری نہ مانو، اس ابو کی تو مان لو. جتنا دباؤ گے مدارس کی تعداد کمروں کی بڑھتی چلی جائے گی اور کمروں میں تعداد پوری نہیں ہوئے گی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا خدا کی قسم تمہارے در و دیواروں کے اندر دینی اداروں کے ہاسٹل قائم ہو جائیں گے. یہ تمہیں مغالطہ ہے کہ ہم مٹا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تمہارا باپ انگریز کچھ نہیں کر سکا، تم کیا کرو گے؟ انگریز نے ہمارا کیا بگاڑ لیا، تم کیا بگاڑو گے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، بات یہ ہے کہ اس کے منہ سے نکل گیا طالبان. نکلا کیسے یہ اللہ بہتر جانتا. اب رولا پڑا ہوا ہے. اب ایک بات جو آپ کو سمجھانے کی توجہ کرنا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سارے کھرے قتل کے، سارے راستے قتل کے زمان حامد کی طرف جا رہے ہیں، زید زمان حامد کی طرف جا رہے ہیں. وہ قاتل ہے، اس کے اشارے پہ سب کچھ ہوا. کیوں؟ ابھی پرسوں 2:30 بجے اس نے پیراڈائز ہوٹل میں طلباء اور طالبات کو خطاب کیا. 6000 طلباء اور طالبات تھے اور ہر ہوٹل پہ جہاں وہ خطاب کرتا ہے تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے، یہ ایجنسیاں تحقیق کریں کہ یہ پیسہ اسے کون دیتا ہے. لیکن میں ایجنسیوں کو یہ بات آن دا ریکارڈ نوٹس کرانا چاہتا ہوں کہ شہباز کے منہ سے طالبان یا امریکہ کہ ہم مخالف ہیں بائی دا وے لفظ نکل گیا. تم اسمبلیوں میں بھی کودے، تم بازاروں میں کودے، تم گھروں میں کودے، یہ ہو گیا. یہ زید زمان حامد جو پہلے زید زمان تھا آج زید حامد ہے، یہ خبیث گستاخ رسول ہے. آپ کے سامنے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ خبیث النفس گستاخ رسول ہے، اس کو حکومت پکڑے نہیں تو اس کے اندر غیرت ہے. یہ مجھ پر عدالت میں کیس دائر کرے، میں وہاں ثابت کروں گا کہ جس طرح یوسف قذاب محمد عربی کا گستاخ تھا، یہ بھی اسی طرح اس کی گستاخی میں شریک تھا. ایجنسیوں والے نوٹ کر رہے ہیں یہ شریک تھا، یہ جائے عدالت میں. ہم اب بھی کہتے ہوں یہ گستاخ رسول ہے. یہ پھر آپ دیکھیں جب پیراڈائز ہوٹل میں ایک اسٹوڈنٹ بیچارہ بڑے دور سے سفر کر کے آیا، اس کے پاس بھی کارڈ تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا چست چلا کے اس کو اندر نہیں جانے دیا. اس نے کہا بھائی تم نے مجھے یہ خط بھیجا تھا، میں اتنے دور سے سفر کر کے آیا، مجھے کیوں نہیں داخل ہونے دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس کو پیسے دے دو. اس کو 500 روپیہ دے دیا، داخل نہیں ہونے دیا. بہرحال وہ کسی طریقے سے داخل ہو گیا. جب اس نے کہا سوال کرو تو سوال سے پہلے یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں اور یہ اسے کہتے کچھ نہیں ہے. ہمیں یہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ان کا کیا لگتا ہے. یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم کیا کہیں کہ ہو از دیٹ، یہ کون ہے، یہ ان کا کیا لگتا ہے. وہ سرگودے میں آیا، ہمیں پتہ نہیں چلا، اللہ کی قسم. دوسرے دن پتہ چلا خانہ خدا میں کھڑا ہوں، خدا مجھے اسی جگہ غرق کر دے، ایک لفظ بھی جھوٹ کہوں. میں دوسرے دن گیا، ہمیں آ کے کہا گیا کہ طالبان کے حق میں تقریر کی اور جہاد کے حق میں بولتا ہے اور جناب علی
امریکہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس لیے قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھا کہ لوگ پاکستان کے اس وقت کیا چاہتے ہیں. یہ باتیں سیم ٹو سیم مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح مرزائیوں عیسائیوں پادریوں کے ساتھ مناظرہ کیا کہا. اس میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں، ہمارے علماء 6 سال مرزا غلام احمد قادیانی عیسائیوں کے پادریوں کے ساتھ مناظرے کرتا رہا. لوگ جڑتے رہے. جب ایک جمع غفیر ہو گیا تو کہنے لگا میں مجدد ہوں، پھر برداشت کیا. پھر کہنے لگا میں محدث ہوں، پھر برداشت کیا. پھر جب 10-20 ہزار سے تعداد بڑھ گئی تو پھر دعویٰ کر دیا کہ میں مسیح ہوں اور موعود ہوں. اور 1901 میں خدا کی قسم اس کے پیر یوسف کذاب کی طرح یہ دعویٰ کر دیا کہ میں محمد ہوں. یہ یوسف کذاب نے دعویٰ کیا تھا. اب آپ بتائیں یہ جو پیراڈائز میں اس کا پروگرام ہوا اس کی سیکورٹی کرنے والے کون تھے؟ اے ٹی آئی کے نمائندے، اے ٹی آئی کے لڑکے. اب جو اسلام آباد کنونشن سینٹر ہے، آپ تحقیق کریں، جھوٹ ہو